لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ موت کے بعد کی تقسیم، ہڈیاں مٹی کھا جائیں گی، مال وارث لے جائیں گے، روح ملک الموت لے جائے گا، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، کوشش کرنا ایمان شیطان نہ لے جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کے ایک غلطی پہ اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر کسی کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کہاں سے آئے گی؟ حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی سے مروی ہے کہ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ نفرت گناہ سے کرو، گنہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا چھوڑ دے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، یقین کریں وقت بدل دے گا۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارے رزق کو کم کر سکتا ہے۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ سکون اور راحت سجدہ خدا میں ہے۔ انسان کا ہر کام آسان ہو جب اس کا پہلا کام نماز ہو۔ اللہ کے لیے
वक्त निकालो और वक्त पर नमाज अदा करो। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज़्ज़त महफूज हो। ऐसी अमीरी से बेहतर है कि जिसमें ज़िल्लत और रुसवाई हो। पता है मोहब्बत क्या है? सारा दिन वह हमारे गुनाह देखता रहता है और सुबह अपने फरिश्तों के हाथों हमारे रिज़्क भेजता है। बेशक वही अल्लाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से औरतों में हैं और 1 हिस्सा मर्दों में है। ऐ अल्लाह, जिन लोगों पर तेरा खास करम है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों को तू माफ़ कर चुका है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों की तौबा कबूल करता है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों की दुआएं कबूल करता है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों को ज़िंदगी की हर नेमत अता की है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, हमारी दुआएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हमारी वीडियो को देखा और लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उन सब की जायज़ दुआएं कबूल फरमा। आमीन।